نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے سامنے ایک شخص آنے والا ہے جو اہل جنت میں سے ہے، وہ جنتی ہے۔ چنانچہ ایک انصاری صحابی ہے جن کی داڑھی سے تازہ وضو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور بائیں ہاتھ میں اپنے نعلین لیے ہوئے تھے۔ جب دوسرا روز ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، جنتی آنے والا ہے۔ پھر یہی صاحب سامنے آئے، تیسرے روز پھر آپ نے ارشاد فرمایا، جنتی آنے والا ہے۔ 3 دن کے بعد تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلے گئے۔ خیر وہ لمبی روایت ہے۔ آخر میں انہوں نے پوچھا کہ بھئی آپ نے کیا عمل کیا ہے، آپ کیا کرتے ہو، کوئی عمل تو خاص بتاؤ جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک بات ہے، اور زیادہ اعمال تو نہیں ہے، لیکن ایک بات ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کی طرف سے کینہ اور برائی نہیں پاتا۔ میرا دل صاف ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں، بغض نہیں، کینہ نہیں، حسد نہیں، دل صاف رکھتا ہوں۔ ایسے شخص پر حسد نہیں کرتا جس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اچھی چیز عطا فرمائی ہو، میں اس کے بارے میں کوئی برائی نہیں رکھتا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہاں بس یہی صفت ہے جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو بلند مقام عطا فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی فرمایا۔ میرے عزیزو، میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر ہم آج اپنے دلوں کو ٹٹولیں، اپنی حالت کو دیکھیں، تو ہم میں سے ہر بندہ دل میں نفرت رکھتا ہے کسی دوسرے سے۔ پارٹی کے اعتبار سے نفرتیں عام ہیں، مسلک کے اعتبار سے نفرت عام ہے، گروپ کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، شہروں کے اعتبار سے، صوبائیت کے اعتبار سے، عصبیت، نفرت عام ہے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا دین اس لیے ہم نے قبول کیا؟ مسلمان ہم اس لیے بنے تھے؟ کلمہ ہم نے اس لیے پڑھا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نعوذ باللہ نعوذ باللہ اسی لیے تشریف لائے کہ ہم آپس میں بٹتے ہوئے، لڑتے ہوئے، مرتے ہوئے نظر آئیں، نفرتیں کرتے ہوئے نظر آئے؟ بھائی دین تو آئے ہی نفرتیں مٹانے کے لیے تھا۔ یہ نفرتیں ہم نے خریدنی ہیں ہمارے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے، صرف ایک ہی برائی، یہ نفرت کافی ہے۔ آج پورا پاکستان آپ کو متفق نظر نہیں آتا کسی بھی بات پر، کیوں؟ نفرت عام ہو چکی۔ اور بھائی اللہ کی رضا کے لیے یہ لیڈر، یہ رہنما، آپ جس کو چاہے لیڈر بنا لیں، جس کو چاہے ووٹ دیں، جس چاہے پارٹی میں شامل ہو جائیں، لیکن نفرت کو کس نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا؟ اب تو حرام ہے کتے کی طرح۔ آپ کتا کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، کوئی بھی کتا نہیں کھائے گا، لیکن کتے جتنا حرام ہے نفرت جو دل میں لے کے بیرے، کیوں سفید دل کو کالا کرتے ہیں؟ بھئی آپ جس مسلک میں ہیں اسی مسلک میں رہیں، جس مسجد میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں، جس خانقاہ میں جانا چاہتے ہیں جائیں، آپ کو آزادی ہے، آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ لیکن آپ کو نفرت کا کس نے کہہ دیا؟ افسوس، جس خانقاہوں میں بھی نفرت کو ختم کرنا تھا وہاں بھی نفرتیں پڑ رہی ہیں۔ جن مسجدوں نے نفرت کو مٹا دینا تھا وہاں نفرت کے لیکچر دیے جا رہے ہیں۔ او بھائی یہ پارٹیاں، یہ مسلک، یہ گروپ، یہ سلسلے، یہ کس لیے؟ اس لیے کہ نفرت آپ کی اضافہ ہو جائے، آپ کے دل کالے ہو جائیں۔ آپ اللہ علیہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے سامنا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو کیسی شفاعت کے وہ بنیں گے، مستحق بنیں گے؟ میرے عزیزو، تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، اللہ کی رضا کے لیے آئیے۔ اور بھائی پہلے ہم مسلمان ہیں، ہم نبی کے تابعدار ہیں، فرما بردار ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے بعد ہمارا وطن پاکستان ہے، آئیے ہم رول ماڈل بن جائیں۔ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو کیا یہی آپ دکھائیں کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، نفرتیں کر رہے ہیں؟ انڈیا کے مسلمانوں کو یہی دکھانا چاہتے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں؟ افغانستان کے مسلمانوں کو ہم یہی، کیا دنیا بھر کے مسلمانوں کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ دین میں سب سے زیادہ جس وطن میں کام ہو رہا ہے دین کے اس بات سے، وہاں نفرتیں اتنی عام ہے کہ ہر بندہ دوسرے سے نفرت لے کر، کوئی ایک دل بھی صاف نظر نہیں آتا۔ اس لیے دینداری کے ٹھیکے لے رکھے ہم نے، اس لیے خانقاہیں مساجد بنا رکھی۔ تو آئیے توبہ کر لیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام میں شامل ہو جائیں، جڑ سے اتار کے پھینک دیں نفرت کو۔ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی لیڈر، کوئی پارٹی آپ کی قبر میں، کوئی مسلک آپ کی قبر میں نہیں جائے گا۔ میرے عزیزو، آپ کتنے اللہ کے رسول کا فرمانبردار ہیں اس چیز کی اہمیت ہوگی، اور کتنے نافرمان ہیں اس کی تباہی و بربادی آپ کے مقدر۔ تو مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہمارے اس پیغام میں شامل ہوں گے، خود بھی نفرت کو ختم کریں گے، دوسروں کو ختم کرانے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہم نے شروع کیا ہے سلسلہ، یہ صحیح، یہ تربیتی سلسلہ، تاکہ ہم اسلام کو لاگو کریں اپنے اوپر، پھر رول ماڈل بن جائیں دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہن اس پیغام میں شامل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔